جھوٹ بولا تھا جنت میں، بعد میں بھی قبول کر لیا تھا کہ ہاں میں نے دھوکہ دیا، یہ تو کمبخت میری اولاد آگے مجھ سے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں ابلیس حیران ہے، وجہ بتا رہا ہوں، یہ حج کرنے گیا، یہ جہاں تقریر کر رہا ہے نا، یہ سنیے ذرا، آپ ان کی داد دیجئے ان کے کمینے پن کی۔ حج کرنے گیا، حج کر کے فارغ ہوا، حرم کے قریب ان وہابیوں کا ایک سینٹر ہے الدعوہ، الدعوہ میں تقریر کرنے بیٹھا ہے حرم کے پاس، اور وہاں پہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے حوالے دے رہا ہے۔ تصور کیجئے جو قوم، جو لوگ حرم میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، یار ہندوستان میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اب حرم پہ اس نے کتاب جھوٹی، اس میں بہت سارے بیانات جھوٹے دیے، کل انشاءاللہ کچھ جھوٹ میں نے کل دکھاؤں گا، آج ایک جھوٹ دیکھ لیجئے آپ اس کا، کیونکہ اس پہ بھی تفسیرہ کرنے میں بہت 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو بہرحال اب یہ ایک جھوٹ سن لیجئے، اس کا کتاب سے ایک قصہ سنا رہا ہے اور اس کو فٹ کریں گا، وہ غیروں کی کتاب کا قصہ ہے، غیروں کی کتاب سے ہے، ہمارے وسیلے پہ فٹ کریں گا، سنیے۔ یہ جو سلسلہ چلا ہے ذرا غور کرنا، منوسمرتی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ ہندو بھائیوں میں یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے ان کی کتابوں کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاؤ، میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر خرافاتیں بھی جو بہت سی ہیں، ان میں ایک خرافات یہ بھی بھری ہوئی ہے، ذرا غور کیجئے۔ لکھا ہے کہ 3 لوگ ایک دریا کا سفر کر رہے تھے، ذرا غور کرنا ہے، الگ الگ رب کو یا الگ الگ معبود کو پکارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہندو دھرم بھی اس کی یہ عبارت بھی آج اس کا کھنڈن کر رہی ہے، ذرا غور کرنا۔ 3 لوگ دریا کا سفر کر رہے تھے، ایک ہندو تھا، ایک عیسائی تھا، ایک مسلمان تھا۔ اب یہ مسلمان کا لفظ منوسمرتی میں مسلینیو کر کے آیا، مسلینیو سنسکارا، مسلمان بھی تھا مسلمان۔ اب یہ مسلمان اس دور میں کہاں سے آیا، اس کا جواب ہندو پنڈت دیں گے، ہم اس کے قائل نہیں، ہم تو یہ بتائیں گے تمہاری کتاب میں یہ لفظ آیا ہے۔ ناؤ ڈوبنے لگی، کشتی ڈوبنے لگی، اس میں جو مسلمان بیٹھا تھا اس نے کہا، یہ لفظ موجود ہے، اسم اللہ سنکٹ موچن، اسم اللہ اللہ سے بنا ہے، آئے اللہ تو اس مصیبت سے مجھے بچا لے۔ سنسکرت کے شبد کو دیکھو، منوسمرتی میں شبد موجود ہے، اسم اللہ سنکٹ موچن، ہائے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ منوسمرتی کا 18واں ادھیائے کہتا ہے، منوسمرتی کا 18واں ادھیائے کہتا ہے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا گیا، یعنی اس نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ عیسائی نے کہا، اب یہ الفاظ منوسمرتی میں ہیں، او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می، اب یہ الفاظ منوسمرتی میں ہیں، او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می۔ پتہ نہیں منوسمرتی کی عبارت یہ کہتی ہے کہ سب سے پرانا دھرم ہندو دھرم ہے، لیکن اس زمانے میں انگلش تھی نہیں، انگلش کا لفظ آیا کہاں سے، یہ جواب بھی پنڈت دیں گے۔ او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می، او میرے رب مجھے بچا لے۔ عیسائی کو بھی اس کے رب نے بچا لیا، اب رہ گیا ہندو۔ کل میں نے بتایا تھا ہندو کا معنی کیا ہے، وہ کیسٹ منگوا لیجیے گا۔ اب وہ کہنے لگا، ہائے برہما مجھے بچا لے۔ کشتی اور نیچے جانے لگی، فوراً بدل گیا، کہتا ہے وشنو ہے وشنو مجھے بچا لے، اور نیچے جا رہا ہے، کہتا ہے شنکر ہے شنکر مجھے بچا لے، اور نیچے ڈوبنے لگا، بالکل مرنے کے قریب ہوا، کہنے لگا ہے رام مجھے بچا لے، اور نیچے جانے لگا، اور جب سانس آخری رہ گئی، دم گھٹنے لگی، تو لاسٹ میں کہنے لگا سیتا جی مجھے بچا لو، اور سیتا کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اب ہندو دھرم کے اندر مرتیو لوک ہے، پنرجنم، دوسرا اچھے کام کیے تھے اس کو دوبارہ انسان کا جنم مل گیا، کہاں مل گیا؟ سمندر کے اندر۔ اب کیا دیکھتا ہے سمندر کے اندر اس کی سارے دیوی دیوتا یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، برہما بھی ہیں، وشنو بھی ہیں، شنکر بھی ہیں، رام بھی ہیں، سیتا بھی، اور سب اس کو بلا رہے ہیں، تم نے اچھے کرم کیے، انسان بنائے گئے، ادھر آؤ، ہٹو، دور رہو مجھ سے، میرا عقیدہ اٹھ گیا تمہارے اوپر سے، کوئی آستہ نہیں ہے۔ ان سارے بھگوانوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ بولا مسلمان کو اس کے رب نے بچا لیا، عیسائی کو بچا لیا، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تو کائے کے بھگوان بنے بیٹھے ہو؟ برہما جی بولے، عقیدہ دیکھیے ہندو کی کتاب میں، برہما جی بولے کہ میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، جب تو نے برہما کہا تو میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن میری غلطی یہ تھی کہ میں سو رہا تھا۔
جب تو نے برہما برہما کہا تو میں اٹھا. جب تک سو کر اٹھتا ہوں منہ ہاتھ دھلتا ہوں تب تک تو نے برہما برہما کہنا چھوڑ دیا اور وشنو وشنو کہنا شروع کر دیا. تو پھر میں نے سوچا جب میرا نام ہی لینا چھوڑ دیا تو میں پھر لیٹ گیا. وشنو بولے جب تو نے میرا نام لیا تھا تو میں اٹھا, میں نے منہ ہاتھ دھل لیا, میں تو دروازے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا, تو نے شنکر شنکر کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس ہو گیا. شنکر بولے کہ میں نے تو کپڑے بھی چینج کر لیے تھے, میں تو دروازہ بھی کھول چکا تھا, تب تک تو نے رام رام کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس چلا آیا. رام بولے میں تو گھر سے نکل چکا تھا, تیرے اور میرے بیچ میں آدھا راستہ رہ گیا تھا, آدھا راستہ میں طے کر چکا تھا, تب تک تو نے میرے اوپر وشواس چھوڑ دیا, آستھا اور عقیدہ چھوڑ دیا, اور میری پتنی سیتا پر تو نے عقیدہ رکھ لیا. اور سیتا سیدھا کہنے لگا تو میں بھی چھوڑ کے چلا آیا. بولا سیتا جی تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم بچا لیتی. سیتا جی بولی ہائے رام میں ناری تو نر, یہ الفاظ بھی موجود ہیں, میں ناری تو نر, میں استری تو پرش, میں عورت تو مرد, میں تیرے شریر کو کیسے ہاتھ لگاتی. میں رام کا بتایا ہوا منتر پڑھ رہی تھی, میں بال کٹا رہی تھی, میں بال کٹا رہی تھی, میں مرد کے لباس میں بھیس میں آ رہی تھی, میں مردانہ چولا اتار رہی تھی, جنانا چولا اتار رہی تھی اور مردانہ پہن رہی تھی. جب تک میں زنانی چیز کو ختم کرنے میں لگی تھی اور مردانہ ویس بنا رہی تھی تب تک تو ڈوب کے مر گیا, تو میں کیا کروں. تو جس طریقے سے یہ الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے, ان کا یہ انجام ہوا کہ نہ خدا ہی ملا, نہ مثال صنم, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یہ حال آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے. یہ اتنا لمبا چوڑا سنا کے کال آیا اس نے کہ جو حال ہندو کا ہوا, الگ الگ معبودوں کو الگ الگ بھگوانوں کو پکارتا رہا, ڈوب کے مر گیا, یہی حال ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے. تو مسلمان بھائیوں کا حال کیا ہے, الگ الگ ولیوں کو پکارتے ہیں, الگ الگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ایک خدا کو چھوڑ کر الگ الگ اولیاء کو پکارتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا, نہ خدا ملے گا, نہ وصال, نہ ادھر کے رہے ہم, نہ ادھر کے ہم. یہ اس نے ہم پہ فٹ کر دیا. چلیے ابھی وہ ایک الگ گفتگو ہے, وسیلے پہ تو بہت سارے حوالے دیے جا چکے, رسول سے مانگنے پہ حدیث سے بات ہو چکی. اب آئیے جرجس کی اس بات پہ ذرا کریں. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, واقعہ آپ نے سن لیا نا جو بتایا اس نے منوسمرتی کتاب سے. 3 لوگ دریا کا سفر کر رہے ہیں, ہندو ہے, مسلمان ہے اور ایک عیسائی ہے. تینوں ڈوبنے لگے, کشتی ڈوبنے لگی. عیسائی نے پکارا, مسلمان نے پہلے پکارا, اللہ نے بچا لیا. عیسائی نے پکارا اپنے خدا کو, اس کو بھی اس کے خدا نے بچا لیا. ہندوؤں کے کسی بھی خدا نے, کسی بھی معبود نے اس کو نہیں بچایا, ڈوب کے مر گیا. اب جب وہ دوسرے جنم میں آیا تو سارے بھگوانوں نے بولا ادھر آؤ. تو اس نے کہا آستہ آستہ کچھ نہیں ہے میری تمہارے اوپر سے, میں نے تم کو بلایا اور تم نے میری مدد نہیں کی. پھر سب بھگوانوں نے جو ہے اپنے اپنے بہانے بتائے کہ صاحب میں تو سو رہا تھا, ایک بولے میں اٹھ گیا تھا, وہاں تک آ گیا تھا, یہاں تک آ گیا, تو نے دوسرے کو پکارنا شروع کیا. میں نے کہا مجھے نہیں پکار رہا ہے, چھوڑ دو. چلیے بتائیے کون سی کتاب کا حوالہ دیا ہے اس نے, منوسمرتی. اور یہ منوسمرتی کا ادھیائے کون سا ہے, یہ ہے منوسمرتی آپ کے سامنے دکھ رہی ہے, یہ منوسمرتی ہے اور ٹیبل پر ہے میرے ساتھ. میں یو پی کے دورے پہ جب بھی رہتا ہوں تو یہ کتاب ساتھ میں ضرور رکھتا ہوں, بھلے دوسری جگہ جاؤں تو نہیں رکھتا ہے, یہاں اس لیے رکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یو پی میں کبھی جرجس سے مقابلہ ہو ہی جائے. 4 سال ہو گئے میں اس کتاب کو لے کے گھوم رہا ہوں یو پی کے خاص طور سے دوروں پر. یہ ہے منوسمرتی میرے ہاتھ میں. منوسمرتی سے اس نے قصہ سنایا جو ہندو کا گرنتھ ہے, اور کہتا ہے کہ اس میں کون سے ادھیائے میں یہ واقعہ ہے, 18ویں ادھیائے میں. اب مزیدار بات سنی, یہ پورا قصہ اس کتاب میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. اور میں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ اپنی امی کی حلالی اولاد ہے تو مجھے قصہ دکھا دے. اول تو یہ کتاب قصوں کی ہے ہی نہیں, یہ قانون کی کتاب ہے ہندوؤں کی, کانسٹیٹیوشن ہے, یہ لا ہے یہ ان کا, یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے. پھر منو رشی جو ہے یہ ہندوؤں کا سب سے پہلا انسان ہے ہندو مانیتا کے اعتبار سے, اکارڈنگ ٹو ہندوازم. ہندوؤں کے ماننے کے حساب سے برہما جو ان کا بھگوان ہے اس کا پہلا پتر ہے منو. منو پہلا انسان ہے, اسی سے سارے انسان پھیلے.
مطلب منو کو یہ آدم کی جگہ مانتے ہیں، یہ سمجھ لیا آپ معاذ اللہ۔ تو جس وقت منو نے گرنتھ لکھا، اور جب منو پیدا ہوا تھا اس وقت رام کا کوئی اوتار ہی نہیں تھا، اس وقت سیتا کا کوئی اوتار نہیں تھا، کیونکہ یہ اوتار مانتے ہیں یہ لوگ، یہ پراپر بھگوان نہیں ہے رام اور سیتا وغیرہ۔ نہ اس میں سیتا کا ذکر ہے، نہ رام کا ذکر ہے، نہ مسلمان کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کی مزیدار بات دیکھو، بولتا ہندو کی کتاب میں اس وقت عیسائی کا بھی ذکر آ گیا اور انگلش بھی آ گئی، جبکہ یہ سنسکرت میں کتاب ہے، اور وہ آ گئی کہ عیسائی نے پکارا، او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می، اور اس وقت انگلش تھی نہیں، آئی کہاں سے؟ تو اس کا جواب بولتا پنڈت دیں گے۔ تو یہ پورے منوسمرتی میں یہ واقعہ قصہ ہی نہیں، اور ہم 4 سال سے پوچھ رہے ہیں کہ مکار جھوٹے، تو کعبۃ اللہ پہ بیٹھ کر 10 بار تو نے کتاب کا نام لیا، بار بار بول رہا ہندو کی کتاب میں، ہندو کی کتاب میں، کون سی کتاب میں دکھا تو ہم کو۔ اور سب سے مزیدار بات بتاؤ، اس نے کہا یہ واقعہ 18ویں ادھیائے میں، کون سے ادھیائے میں کہا؟ 18ویں ادھیائے میں۔ اس کتاب میں کل 12 ادھیائے ہیں، 18ویں نام کا کوئی ادھیائے ہی نہیں ہے، اس میں ادھیائے ٹوٹل 12 ہے۔ اب میرے پاس 4 منوسمرتی ہے، بڑے بڑے پنڈتوں سے میں نے تحقیق کر لی، تو وہ بولتے ہیں اس منو سے مناظرہ آپ بعد میں کرنا، پہلے ہمارے پاس لے آؤ، اس نے ہمارے گرنتھ پہ کیسا بات کیا یہ کہ 12 کے 18 کیسے بنایا۔ تو میں نے کہا آپ ٹینشن مت لو پنڈت جی، وہ 6 ادھیائے اس کے باپ نے لکھے ہیں جو اسی کے پاس موجود ہے۔ تو حد ہے کیا نہیں یار جھوٹ بولنے کی۔ اب آخری میں کل کچھ وہاں بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہ بولے، حالانکہ ہم وہاں بھی نہیں ہے، مل جائے گا ایک ہاتھ بھولا بھٹکا کوئی تو بولیں گا وہ سب ویڈیو کلپ بنائی ہوئی۔ کل بھی میں نے جواب دیا اس کا، کہا وہ سب بنائی ہوئی جھوٹی کلپ ہے ہمارے مولانا کی نہیں۔ میں نے کہا چلو مان لیا، وہ ساری ویڈیو ہم نے بنائی، ہماری ترقی تو دیکھو یار، ہم نے معراج ربانی کا ڈپلیکیٹ بنا کے رکھا ہے، آواز بھی معراج ربانی جیسی ہے، شکل بھی معراج ربانی جیسی ہے ہمارے پاس۔ توصیف الرحمان کا ان کے مولانا کا ڈپلیکیٹ ہے، جرجس کا بھی ڈپلیکیٹ ہے ہمارے پاس، سب کے ڈپلیکیٹ ہے، سب کے ڈپلیکیٹ ہم نے رکھے۔ جب بھی ہمارا موڈ ہوتا ہے وہ ڈپلیکیٹ سے تقریر کرواتے، کاپی کر کے سنا دیتے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے بنائی، تم کو پتا ہے ہم بنا رہے ہیں، تو تم کیا ہجڑوں کی اولاد ہو کہ ہم پہ اب تک کیس نہیں کر رہے ہو؟ واہ تم نامرد کیا بات ہے، مرد ہو کے نہیں ہو تو تم نے تو اب تک کیس ٹھوک دینا تھا ہم پر ہائی کورٹ میں۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی تو چیز نہیں ہے نا، میں جو بنا رہا ہوں تو وہ تو نیٹ پہ ڈال رہے، دکھا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے بلایا تھا، آپ نے موبائلوں پہ دیکھا نا پہلے مجھے، تو میری چیز تو نیٹ پہ پورے ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں لوگ، ہندوستان نہیں ورلڈ میں۔ یو کے میں ہماری ویب سائٹ چل رہی ہے، یو کے میں تقریر جو میری اردو ہوتی ہے، یو کے کی ویب سائٹ پر انگلش میں اسکرپٹ لکھی جاتی ہے، نیچے اسکرپٹ پڑھتے ہیں لوگ کہ کیا بول رہا ہے سامنے والا مقرر، تو پورے ورلڈ میں ہماری تقریر جاری۔ تم کیا اتنی بڑی جماعت چلا کر بھی اتنے نامرد بے غیرت ہو کہ اب تک تم نے ہم پہ کیس ہی نہیں کیا؟ تو میں کہتا ہوں اگر تم جب مانتے ہو ہم ڈپلیکیٹ بنا رہے ہیں تو پھر ڈرو اس دن سے کہ ہم کسی دن اشرف علی تھانوی کا ڈپلیکیٹ نہ بنا دیں، گنگوہی اور نانا توی کا بھی ڈپلیکیٹ بنائیں گے، یہ سب کے سب قبر پھاڑ کے نکلیں گے۔ ایسا ویڈیو ہوگا، ویڈیو ایسا ہوگا کہ قبر پھاڑ کے نکلیں گے، جلے ہوئے ہوں گے، پرچھے اڑے ہوئے ہوں گے، کوئلے کی طرح ہوں گے، کہیں گے دیکھو ہمارے حال کو دیکھ کر تو عبرت حاصل کرو، امام احمد رضا کی بات مان لیتے تو یہ حال کو نہ پہنچتے تھے۔ ارے بھائی جب ہم معراج ربانی کا ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں، توصیف الرحمان کا، اس کے بعد یہ نائک کا ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں میں، اور جرجس کا ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں، تو تھانوی گنگوئی نانا توی کا نہیں بنا سکتے؟ ان کا بھی بنا دیں گے۔ اور تم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، ہم جس کو بھی لا کے بنائیں گے تم مان لو گے ہوں گے یار اپنی ہے، بول تو رہے ہیں کہ ہم نانا توی اور گنگوئی ہے۔ تو یہ سب لالی پاپ دینے والی باتیں ہیں۔ اب یہ دور چلا گیا جناب، یہ تحقیق اور حقائق کا دور ہے، لوگ دیکھتے ہیں، جانتے سمجھتے، اللہ نے عقلیں دیا ہے۔ تو خدا کے واسطے اس فرقے کو سمجھو، جو تمہارے نبی کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ رہے نا آپ، جو تمہارے نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، رشتہ داری نہیں دیکھی جائیں گی قیامت کے دن، محبت دیکھی جائیں گی تو صرف مصطفیٰ سے کتنی محبت کرتے تھے وہ دیکھی جائیں گی۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ تو اپنے چچا کو دیکھ، میرا گستاخ ہے اور چچا سے تو دوستی کرے، میرا گستاخ ہے تیرا باپ ہے تو باپ سے تعلقات رکھے، میرا گستاخ ہے تیرا بھائی تو اپنے بھائی سے تعلق رکھے۔ نبی نے کہا مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جو رشتہ داریاں دیکھتا ہے، مومن تو وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی کن احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، آقا فرماتے جب تک وہ اپنی ماں سے اور باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دنیا کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔
تو نبی کی محبت اصل محبت ہے، اس کے بعد ساری محبتیں ہیں۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ ہمارا کتنا ہی عزیز ترین ہو وہ پھر ہمارا نہیں ہے، پھر وہ صرف رسول کا گستاخ ہے۔ صحابہ نے یہی میدان عمل میں کر کے دکھایا۔ اور رسول کا گستاخ اگر بیٹا تھا تو صحابہ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، باپ تھا تو جنگ بدر میں بیٹے نے اپنے باپ کو مارا ہے کہ گستاخ رسول ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے اپنے باپ کو مارا تھا بدر میں۔ اور بھی کئی بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے ایمان لائے جن کا نام تھا عبد الرحمن۔ جنگ بدر میں باپ بیٹے لڑ پڑے، عبد الرحمن اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ابو بکر صدیق رسول کے ساتھ تھے، باپ بیٹوں میں تلواریں چلی، ابو بکر صدیق کی تلوار ٹوٹ گئی۔ قریب تھا کہ عبد الرحمن چاہتا تو باپ کو مار دیتا، مسکرایا، تلوار میان میں رکھی اور چلا گیا۔ بعد میں عبد الرحمن ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کہتے ابا جان یاد ہے جنگ بدر کا وہ منظر، آپ اور میں تلوار چلا رہے تھے، مقابلہ ہمارا اور آپ کا ہو گیا تھا، آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن جانتے میں نے کیوں چھوڑا؟ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے دل میں اسی وقت خیال آیا کہ آخر محمد کے ساتھ ہے تو کیا ہوا، ہے تو میرا باپ ہی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے پالا ہے، پوسا ہے، کھلایا ہے، پروان چڑھایا ہے، باپ کی محبت غالب آئی، میں نے چھوڑ دیا، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا۔ ابو بکر جوش میں آئے، کہا بیٹے سن، یہ تیرا کفر تھا، جس کفر نے اس محبت پہ تجھے روک دیا، قسم وحدہ لا شریک کی تلوار تیری ٹوٹی ہوتی اور تلوار میری ثابت ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، میں دیکھتا رسول کا گستاخ ہے اور قتل کر دیتا۔ ارے کیا بات ہے، ایمان اسے کہتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ چچا ہے کیسے چھوڑے؟ ہاں پکڑ، 60 سال پکڑ، 70 سال پکڑ، کتنے سال چچا کو پکڑیں گا؟ 70 سال 80 سال کھلا، ٹھوس ٹھوس کے کھلا اس چچا کو، اس گستاخ رسول کو موٹا بنا، بوٹیاں کھلا، گوشت کھلا، زردے کھلا، پلاؤ کھلا، خوب چاپلوسی کر اس اپنے خبیث چچا کی۔ اللہ نہ کرے کسی کا چچا وہابی ہو۔ میں ان لوگوں کی مثالیں دے رہا ہوں جن کے چچا وہابی ہو جاتے لیکن وہ رشتہ داری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کے بھائی وہابی اور بدعقیدہ ہو جاتے، بھائیوں کو چھوڑنے، کھلاتے پلاتے، تعلقات رکھتے، کہتے ملاؤں کی باتیں، یار ہمیں تو دنیا میں رہنا ہے، دنیا داری دیکھنا پڑتی ہے۔ دنیا داری دیکھو، کتنے سال دیکھو گے دنیا داری؟ 100 سال، 80 سال، 100 سے اوپر عمر نہیں ہے تمہاری۔ 100 سے اوپر اگر تم بڑھ جاؤ نا، 100 چھوڑو یار، آج کے دور میں جو 60 سے اوپر چل رہا ہے نا، 60 کے اوپر، وہ بونس پوائنٹ میں چل رہا ہے، بونس ہے اس کا، وقت ہو چکا ہے اس کا۔ میں اس پہ ایک بڑی عبرت والی بات بتا دوں، حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا، ان کی حضرت ملک الموت سے دوستی تھی۔ ملک الموت آیا کرتے تھے، ان سے سلام کلام کرتے تھے۔ ہم لوگ ملک الموت کو دیکھے تو ویسے ہی مر جائے، مگر وہ نبی تھے، دوستی تھی ان کی، بات چیت ہوتی تھی۔ تو حضرت داؤد نے ایک دن کہا بھائی ملک الموت دیکھو، تم ہمارے دوست ہو تو اتنا تو کرو کہ جب میری موت کا وقت آ جائے تو موت آنے سے کچھ پہلے کچھ اپنے قاصد بھیج دے تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں، کچھ ایسے قاصد بھیج دینا جو مجھے بتا دے کہ بھئی میری موت کا قریب وقت آ گیا ہے۔ حضرت ملک الموت نے وعدہ کیا، کہا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں اپنے قاصد ضرور بھیجوں گا۔ دن گزرتے رہے اور ایک دن ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے، چلیے روح قبض کرنے کا حکم ہو جائے، اب چلنا ہے۔ کہا ملک الموت، بھائی ملک الموت تم نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، وعدہ خلافی کی، کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ ہم قاصد بھیجیں گے؟ قاصد تو آئے نہیں۔ کہا حضور میرے قاصد آئے بھی، آپ تک پہنچے بھی، افسوس کہ آپ نے میرے قاصدوں کو پہچانا نہیں۔ کہاں ہے قاصد؟ کوئی قاصد ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ملک الموت مسکرایا، کہا اللہ کے نبی داؤد جب آپ کے بال سفید ہوئے یاد ہے؟ یہ جو بال سفید ہوئے یہ میرا پہلا قاصد تھا، یہ قاصد تھا میرا جس نے پیغام دیا آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں آپ کے۔ جب آپ کا بدن لڑکھڑانے لگا، ہاتھ ہلنے لگے، ہاتھوں میں راشا طاری ہو گیا، یہ میرا دوسرا قاصد تھا۔ میں نے 2 قاصد بھیجے، اور جب آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، سانسیں بھی آپ کی اکھڑنے لگی، یہ میرا تیسرا قاصد تھا، اور چوتھی بار میں خود آیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس قاصد پہلے پہنچ چکے ہیں، مجھ تک بھی پہنچ چکے، میں بھی اس زمرے میں ہوں، میرے بھی کچھ بال پک چکے ہیں، قاصد پہنچ گئے ہیں۔ قاصد آ گئے، اس کے پاس 2 قاصد آ چکے ہیں، کسی کے پاس یہ پہلا ہی آیا ہے۔ قاصد آ گئے اور اب بھی ریلیشن نبھانے میں لگے ہو۔ اب ریلیشن نبھانے کا وقت نہیں ہے،
اب قاصد آ چکے ہیں، ملک الموت کے انتظار کا وقت ہے، تو چھوڑو ان کو، اپنے نبی سے لو لگاؤ، ان گستاخوں کو مارو، کہنا تو ہم نہیں آئیں گا میری قبر میں، بہت کھلا لیا پلا لیا تیرے کو، چل نکل، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اس کی طرف، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ اور ایک آخری پیغام دے رہا ہوں، یہ میری تقریر کا کل حاصل ہے، کس منوس سے دوستیوں کے لیے آپ پیار کرتے ہو، کس منوس سے، اس خبیث نجدی، اس خبیث وہابی سے جو نبی کی گستاخی کرتا ہے، اپنی طرح نبی کو کہتا ہے، اس وہابیوں سے آپ ریلیشن کرتے ہیں کہ جب آپ مر جائے تو آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آنے کے لیے بھی وہ تیار ہے، تم نے اس کا اتنا ساتھ دیا دنیا بھر میں، اس کے لیے اپنے سنی بھائیوں سے لڑا، مگر اس کی بے غیرتی اور بے وفائی دیکھو کہ قبر پہ نہیں آئیں گا، بولتا قبر پہ جانا ہی حرام، نہیں آئیں گا فاتحہ پڑھنے، وہ آپ کے نام سے کبھی اصال ثواب بھی نہیں کریں گے، کہیں گا فاتحہ دینا ہی حرام ہے، اور جو تمہارے سنی بھائی جو تمہیں دعاؤں میں یاد رکھے، اصال ثواب کی مجلسوں میں یاد رکھے، ارے جب قبرستان آ جائے، اگر وہ اپنی باپ کی بھی قبر پر آئے تو دعاؤں میں تمہیں بھی شامل کر کے کہے مولا اس قبرستان میں جتنے مومین ہیں سب کو اس کا ثواب، ان سے دشمنی نبھاتے اور اس منوس سے وفا کرتے ہو تم، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو خدا کے واسطے آج کا یہ رحمت دو عالم کانفرنس کا پیغام ہی یہی ہے کہ محبت نبی کو اپنے دل میں جگہ دی جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، بڑھایا جائے، اور نبی کا جو گستاخ ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اور نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نمازوں کی بھی پابندی کی جائے، صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلنے والا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اگر ہم واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ نبی کو تکلیف دیں اور صرف ہم نعرے لگائیں، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے باپ سے کہ ابا جان میں بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، بہت محبت ہے، اور باپ کا بیٹا فلاں دوا لا دے بیٹا، اس دوا سے مجھے بڑی راحت ملتی ہے، کہ چل منوس بڈھے جب دیکھو دوا بلواتا رہتا ہے، اور پھر نہیں ابا میں محبت تو بہت کرتا ہوں آپ سے، بتاؤ یہ محبت ہے؟ ارے جس چیز میں جس دوا سے تمہارے باپ کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ دوا لا کے تم نہ دو اپنے باپ کو اور کو محبت، تو بلا تمثیل یہی ہے تو کہ نبی کو سکون ملتا ہے تمہارے نماز پڑھنے سے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے تمہارے نماز پڑھنے سے، تم اس کو چھوڑ دیتے اور کہتے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا پکڑا ہی کب ہے تم نے جو چھوڑو گے، پکڑا ہوتا تو چھوڑو گے کی بات کرتے، پکڑا ہی نہیں ہے، تو نبی کی دامن پکڑنے کا مطلب، غوث و خواجہ کی محبت کا مطلب یہی ہے، مسلک کے اعلی حضرت یہی ہے کہ عقیدے پر قائم رہیے، اور عقیدے پہ قائم رہ کر پھر نماز پڑھیے، اور ایسی نماز پڑھیے کہ دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے، سر خدا کی بارگاہ میں جھکے، وما علینا الا البلاغ المبین۔